یہ سب ایک ہی ہیں. گھی کہاں گیا کھچڑی میں اور کھچڑی کہاں گئی گھی میں. صحیح ہے نا. ان کو مل جائے اختیار یا ان کو مل جائے, عوام کو تو نہیں ملنا. بلاول صاحب یہ تو بتائیں نا. چلیں میں صرف ایک بات بتاتا ہوں. 3,360 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے کراچی کے اوپر خرچ ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے پچھلے 15 سال میں؟ ان کی 17 سال سے حکومت ہے. میں فگر دے رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, بتا دیں بلاول صاحب. اسی طرح سے وہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار کیوں نہیں بناتے؟ وہ ساری اتھارٹیز اپنے پاس رکھتے ہیں, وفاق سے پیسے مانگتے ہیں اور خود نیچے دیتے نہیں ہیں. یہی کام نون لیگ کرتی ہے. تو یہ سب ملے ہوئے اور یہ سب مل کر, مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ کے پی میں بھی تقریباً اب کتنے سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن وہاں پر بھی سوائے ان 5 سالوں کے جب عنایت صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے 2013 سے 2018 تک, اس میں ایک بلدیاتی ایک نظام بنا تھا اور کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اختیارات بھی چھین لیے. اس وقت تو کے پی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں, اور چاہے پی ٹی آئی کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو, نون کا ہو, جس کا بھی وہاں پر جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں. گویا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پی پی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کوئٹہ کا ایک انتخاب پچھلے 3-4 سال سے جو انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے, اب کوئٹہ میں جا کے رکا ہے. اس میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں وارڈ کی سطح پہ تو انتخاب ہو رہا ہے, پھر یہ وارڈ والے چنیں گے جناب اپنے چیئرمین وائس چیئرمین, وہاں بھی انڈائریکٹ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں. تو یہ جو پورا چکر ہے انہوں نے اسلام آباد میں, آپ مجھے بتائیے 4 مرتبہ ایکٹ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ وفاق کا ہے, اور جس دن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ بھئی یہ شیڈول ہے الیکشن کا, اسی دن جناب وہ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ہم ایک نیا نظام لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور کرا دیں تو لولے لنگڑے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں اور یہ پیسے ویسے سب مل بانٹ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.